الرحمن الرحیم۔ کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس چھٹیوں میں رمضان کی چھٹی اور شعبان کی چھٹیاں ہیں، تو اس میں خاص فقہ کے حوالے سے کوئی ایسی اہم کتاب بتائیں جس کو ہم مطالعہ کریں، اور خاص طور پہ وہ کتاب جو معاصر اور جدید ہو اور جس کو ایک نئے طرز پر لکھا گیا ہو۔ تو کچھ دوستوں کو میں نے ایک کتاب بتائی تھی، اسی کتاب کے حوالے سے کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے المدخل الفقہی العام، 2 جلدوں میں ہے، شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی کتاب ہے۔ پہلے تو ان کے مصنف جو ہے ان کا تعارف مختصراً اتنا ہے کہ حلب شام کے مشہور عالم تھے، اور ان کے دادا بھی وہاں کے مشہور حنفی فقیہ تھے، بلکہ ان کے والد جو تھے وہ بھی کافی مشہور شخصیت ہے، شیخ احمد الزرقاء، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے شرح القواعد الفقہیہ۔ تو یہ شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں دارالقلم دمشق سے چھپی ہے، اور کافی اہم کتاب ہے۔ اس کا پس منظر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ شیخ مصطفیٰ احمد الزرقاء جو ہیں، یہ مختلف اداروں میں اور یونیورسٹیز میں مجلۃ الاحکام العدلیہ پڑھاتے تھے۔ اب میں سے اکثر مجلہ کو جانتے ہوں گے، جو مدنی حقوق اور قوانین پر کافی اہم کتاب ہے، جس میں عقود و معاملات اور قضاء تحکیم وغیرہ کے حوالے سے اچھی کتاب ہے، تو وہ پڑھاتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کچھ نوٹس بنائے تھے اپنے پاس۔ انہی نوٹس کو یہ اس کی تصحیح کرتے رہے ہر سال۔ 1944 میں اس کا سب سے پہلے مختصر ورژن آیا تھا المدخل الفقہی العام کا، اور اس کے بعد پھر یہ اس پر کام کرتے رہے تو 1960 میں پھر اس کا فائنل ایک ورژن جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو وجہ ہے، اس کی جو ریزن ہے اس کے لکھنے کی، وہ یہی تھی کہ مستشرقین اس زمانے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فقہ اسلامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ رومن لا سے لیا گیا ایک قانون ہے، یا رومن لا ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو ان کو رد کرنے کے لیے اور بھی کئی علماء نے کام کیا، لیکن اس کتاب کو انہوں نے کافی تحقیقی انداز میں مرتب کیا، اور اس میں اصل مقصد یہی بتانا تھا کہ فقہ اسلامی مستقل بالذات علم ہے، اور یہ کسی دوسرے قانون سے ماخوذ قانون نہیں ہے۔ اگر اس کتاب کے مضامین یا اس کے ڈھانچے کی بات کی جائے تو 2 جلدوں میں ہے اور 1000 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ اصلاً یہ 3 حصوں پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں اس کے تقریباً 4 ابواب ہیں۔ ان 4 ابواب کے اندر فقہ اسلامی کا تعارف، اس کا تاریخی پس منظر، اور اس کے مآخذ اور سورسز، مصادر یعنی، اور اس کے علاوہ مختلف مسالک کا تعارف، ان کی اہم کتابوں کا تعارف، اہل الرائے اور اہل الحدیث کی تقسیم، اور پھر اس حوالے سے کافی تحقیقی مباحث موجود ہے۔ خصوصاً جو پہلے حصے کے اندر چوتھا باب ہے وہ ہے کہ موجودہ قوانین، وضع قوانین میں فقہ اسلامی سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو تقنین پر کافی پرمغز گفتگو ہے اس کتاب کے چوتھے باب کے اندر، وہ ضرور اس کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ جہاں تک اس کا دوسرا حصہ ہے، وہ باب پنجم سے لے کر باب نہم تک، یعنی یہ جو ابواب ہے، یعنی باب نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9، یہ 5 ابواب اس کتاب کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مغز ہے اس کتاب کا، جس کے اندر انہوں نے مختلف فقہی نظریات پر گفتگو کی ہے۔ اور وہ ان فقہی نظریات کے اندر سب سے پہلے نظریہ ملکیت شامل ہے، اس کے بعد پھر ہے نظریہ عقود، اور تیسرے نمبر پر نظریہ مؤیدات۔ نظریہ مؤیدات کا مطلب ہے یعنی کہ تدابیر، اور جس میں حدود اور تعزیرات اور تعدیبی سزائیں، یہ چیزیں آتی ہے، ان کے نظریے پر بحث کی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پہ انہوں نے کی ہے بحث نظریہ اہلیت اور ولایت، جس کو ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، اہلیت وجوب، اہلیت ادا وغیرہ کی تفصیلات، اور آخر میں نظریہ عرف۔ یہ 5 قسم کے نظریات ہیں، اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے ان نظریات پر ان سے زیادہ تحقیقی اور پرمغز گفتگو میں نے کسی اور جگہ نہیں پڑھی۔ تو یہ 5 نظریات ہیں، یہ دوسرے حصے میں ہیں۔ اور جہاں تک آخری حصہ ہے تو اس میں مجلۃ الاحکام العدلیہ کے جو 99 قواعد فقہیہ ہیں، ان کو انہوں نے اپنے انداز سے مرتب کر کے اس کی مختصر تشریح لکھی ہے۔ تو یہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ خصوصیات اس کتاب کی بہت ساری ہے، اس پر پہلے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، جس میں سب سے پہلا اور اہم خصوصیت اس کی تسہیل ہے۔ انہوں نے فقہ کو اپنے انداز سے سہل کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ نسخوں پر آپ کو ذرا الگ نام بھی ملے گا، الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید۔ یہ ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، یہ اس سلسلے کے پہلے 2 حصے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ آگے جو ایک حصہ تھا تیسرا، وہ نظریۃ الالتزام العامہ کے نام سے الگ چھپا ہے،
اور چھوٹا حصہ نظریۃ العقود کے نام سے الگ چھپا ہے چھوٹی چھوٹی جلدوں میں، لیکن یہ جو پہلے دو حصے ہیں ان کو انہوں نے الگ نام دیا ہے المدخل الفقہی العام کے نام سے۔ تو سب سے پہلا مقصد ان کا تسہیل تھا۔ دوسرا بنیادی مقصد اس کتاب کے اندر فلیکسیبلٹی اور فقہ اسلامی کے لچک کو بتانا تھا کہ فقہ اسلامی ہر دور کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور ہر دور کے حوادث اور نوازل کو فقہ اسلامی کے روشنی میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا بنیادی مقصد وہی کہ فقہ اسلامی ایک مستقل اور الگ علم ہے، یہ کسی دوسرے رومن لا سے یا کسی اور قانون سے ماخوذ قانون نہیں ہے۔ ویسے تو تمام اہل علم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن فقہ کے طالب علموں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کافی اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ یہ جو 2 جلدوں والی ہے یہ کتاب ہے، نسخہ ہے جی جدید نسخہ ہے، جو 1 جلد والی جو طباعت ہے وہ PDF میں بھی ملتی ہے، تو اس کا مطالعہ کریں۔ اور اس چھٹیوں کے اندر اگر اس کے تمام نہ بھی ہو سکے تو اس کے جو نظریات والی بحث ہے اور پہلے حصے کے اندر جو چھوٹا باب ہے تقنین والا، وہ ضرور اور غور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔